سابقہ آئی جی صلاح الدین صاحب کے بھائی ملک غلام حبیب صاحب وہ اپنے گھر جا رہے تھے، اور راستے میں ان کو چار نامعلوم افراد جو کہ دو موٹر سائیکلوں پہ سوار تھے، وہاں پہ اس کے ساتھ جو بندہ تھا ایک، اس کو گولی ماری اور ان کو اغوا کر کے وہ لے گئے۔ جب وہ کچے راستے سے وہ مین روڈ کی طرف آ رہے تھے تو وہاں پہ ہمارے ایس ایچ او گومل کی گاڑی جا رہی تھی، اور انہوں نے ان بندوں کو مشکوک حالت میں جب دیکھا تو پولیس نے ان کو روکنے کے لیے گاڑی سلو کی۔ اب ان کو روک رہے ہیں، ان میں سے ایک گاڑی جس پہ 3 بندے تھے اور جن پہ حبیب صاحب بھی وہ سوار تھے، بیچ میں وہ تھے، انہوں نے موٹر سائیکل کو ریس لگائی۔ پولیس نے ان کا تعاقب شروع کیا۔ جیسے ہی تعاقب شروع کیا تو جو پیچھے بندہ بیٹھا ہوا تھا اس نے پیچھے مڑ کے پولیس کی گاڑی پہ فائر کی۔ ہمارے گاڑی پہ 5 گولیاں لگی۔ پولیس پارٹی تو خوش قسمتی سے بچ گئی، اور ان کا ہارٹ پرسوٹ وہ شروع کیا، اور اتنے میں ایس ایچ او نے کال چلائی کنٹرول روم کے ذریعے سے کہ اس کی گاڑی پہ فائر ہوا ہے۔ اس وقت جتنے بھی ہمارے یہاں پہ ایس ایچ اوز ہیں، ڈی سی پیز ہیں، اور میں بذات خود اسپاٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جہاں پہ فائرنگ ہوئی تو وہاں پہ جو دوسرا موٹر سائیکل جو دہشت گردوں کے پاس تھا وہ ہمیں ملا، جو کہ وہاں پہ ایک نالے میں گرا ہوا پڑا ہوا تھا جہاں سے فائرنگ ہوئی تھی، اور پولیس کی فائرنگ سے ایک دہشت گرد زخمی بھی ہوا تھا جس کے تعاقب میں پولیس پارٹی جا رہی تھی۔ مین روڈ ڈبرا سے جو ہے دائیں طرف پھر وہ کیکر پراسو کی جنگل کی طرف جو ہے وہ موٹر سائیکل کیا ہے، اور ایس ایچ او بھی اسی تعاقب میں اس کے پیچھے تھا۔ کیونکہ وہ راستہ کچا ہے اور گاڑی کے جانے کے امکانات اور تیز اسپیڈ سے نہیں جا سکتی، تو ان کی گاڑی آگے چلی گئی۔ اسی دوران میں نے تمام کنٹرول کو بتایا کہ جتنے بھی ہمارے ناکے ہیں، جہاں پہ جدھر بھی پولیس ہے وہ مین روڈ پہ آ جائیں، اور ان کو یہ بتایا گیا کہ بھئی اس طرح کے 3 بندے ہیں، گولیاں وغیرہ سب کچھ بتا دیا ہے کہ وہ جانے نہ پائے، چونکہ پولیس کے ناکے وغیرہ ہر جگہ پہ لگے تھے، اور ایک ان کا بندہ بھی زخمی تھا، تو وہ کسی پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ ان کو اغوا کر سکے، اور انہوں نے مجبوراً جو ہے وہ ملک غلام حبیب صاحب کو جو ہے وہ قتل کیا، جس کی لاش جنڈولہ روڈ پہ منظر کے ساتھ کورٹ فورٹ سے تھوڑا آگے وہاں پہ اس کی لاش ملی۔